زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ طالبان علوم نبویہ، گھروں میں سننے والی خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ میں نے 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا بالکل ابتدائی حصہ پڑھا، محمد الرسول اللہ۔ میں نے دیکھا کئی لوگوں نے انگوٹھا چوما، اس لیے مسئلہ سن لیں۔ حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یعنی محمد جب آپ سنیں تو محبت کی نشانی یہ ہے کہ انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، بس محبت کی نشانی ہے، اور بعض ضعیف روایتوں سے ثابت بھی ہے۔ مگر اگر قرآن مقدس آپ سماعت فرمائیں، اس میں محمد حضور کا نام آئے تو پھر چومنا نہیں ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، بعض بچوں نے بھی چونا ادارے کے، اس لیے ممنوع ہے جب آیت کریمہ سماعت فرمائیں یا نماز میں آیت کریمہ سماعت فرمائیں یا جمعے کے خطبے میں حضور کا نام آ جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، چومنا وغیرہ نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ باقی کسی محفل میں کسی موقع پر حضور کا ذکر جمیل آ جائے اور حضور کا اسم اقدس لیا جائے محمد، تو پھر آپ چوم لیں۔ آج یہ 5ویں محفل ہے جس میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، مولا المسلمین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ ان کی عظمت، شان اور منقبت بیان کی جائے گی۔ ابھی دوپہر میں نے ہمارے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا سلمان فریدی صاحب جو مسقط میں ہیں، اور اس وقت چوٹی کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی شاعری پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ان کے اشعار، ان کی نعت پوری دنیا میں عالمی شہرت یافتہ شعراء بھی ان کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ الحاج ویس قادری صاحب وغیرہ بھی ان کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اتنی اعلیٰ معیار کا ان کا کلام ہوتا ہے۔
تو ان کی ویب سائٹ پر جا کر میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کی منقبت تلاش کی تو ایک منقبت میں لے کر اپنے موبائل میں آیا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہے، تو میں منقبت کے وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے نہ جانے کب لکھ کر ویب سائٹ پر ڈالا تھا، میں آج اس کو لے کر کے آیا ہوں۔ چند اشعار میں نے منتخب کیے ہیں، بہت لمبی منقبت ہے، بڑے علمی انداز میں مدلل طریقے پر آپ نے اشعار مرتب فرمائے ہیں، اور اشعار سے پہلے انہوں نے سرکار فاروق اعظم کی شان میں جو القاب انہوں نے منتخب فرمائے، القاب بڑے زبردست ہیں، تو میں وہ القاب پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ان کے جو اشعار ہیں منقبت کے وہ پیش کروں گا۔ فریدی صاحب کہتے ہیں، مظہر اوصاف مصطفیٰ انسانیت کے مقتدا، ارباب بصیرت کے رہنما، ملت کے ترجمان، واقف رموز قرآن، محرم اسرار وحی، عکس کردار نبی، خوددار و غیور و جری، پیکر رشد و ہدایت، مخزن فہم و فراست، محدث خیر امم، زینت محراب و منبر و محراب، عادل اصحاب، جن کی رائے موافق وحی و کتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان بارگاہ میں نذران عقیدت۔ اب غور فرمائیں، جو القاب انہوں نے منتخب فرمائے یہ بھی احادیث کریمہ کے نچوڑ ہیں، ان پر سب پر روایتیں موجود ہیں جو بھی آپ نے القاب دیے ہیں سرکار عمر فاروق اعظم کو۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں، باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، اے عمر باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ کہتے جائیں، کیونکہ اتنا موقع نہیں کہ میں ایک ایک شعر کی تشریح کروں، صرف منقبت پیش کرنا، باقی میں بیان کروں گا جو میرے اس وقت سینے میں محفوظ ہے۔ اردو ہے، خالص پیور اردو ہے، اور اشعار میں تو لطیف کنائے اشارے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پورے واقعے کو ایک شعر میں بیان کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کسی واقعے کی تفصیل آپ کو معلوم نہ ہو اور شعر کا کچھ پس منظر معلوم نہ ہو تو شعر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شاعر کی زبان بڑی لطیف ہوتی ہے، اشاروں میں بات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں، باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک، قرآن کے پارے ہیں تیری رائے کے شاہد، قرآن کے پارے ہیں تیری رائے کے شاہد، نافذ ہے جہاں میں تیری تدبیر ابھی تک۔ سبحان اللہ، بہت پیارے اشعار ہیں، زبردست۔ منصف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی، منصف یعنی انصاف کرنے والا، منصف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی، رہبر ہے تیرے عدل کی تحریر ابھی تک، ڈرتے ہیں تیرے نام سے شیطان کے چیلے۔ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ تو بالکل واضح ہے، یہ بھی حدیث پاک کا نچوڑ ہے۔ ابھی میں وہ حدیث پیش کروں گا جس حدیث پاک کی جانب اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈرتے ہیں تیرے نام سے شیطان کے چیلے، ہے تیرے غضب میں وہی تاثیر ابھی تک، گستاخ نبی آج تلک کانپ رہے ہیں، گستاخ نبی آج تلک کانپ رہے ہیں، گردن نہیں بھولی تیری شمشیر ابھی تک، ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزاں، ہے ظلم کے سینے میں تیرا تیر ابھی تک، ہے حضرت فاروق وزیر شہ کونین، ہے اے حضرت فاروق وزیر شہ کونین، ہر منصف و عادل کا تو ہے میر ابھی تک، دنیا کو پھر انصاف عطا کیجئے آ کر، مظلوم کے ہاتھوں میں ہے زنجیر ابھی تک۔ آگے فرماتے ہیں، نا اہلوں کا دیوان عدالت پہ ہے قبضہ، نا اہلوں کا ایوان عدالت پہ ہے قبضہ، انصاف کے دفتر میں ہے تاخیر ابھی تک، تو نے جو لگایا تھا کبھی بدر احد میں، ہے گونجتا وہ نعرہ تکبیر ابھی تک۔ اللہ اکبر، زبردست وزن آفری شعر ہے۔ آگے مقطع کہتے ہیں، اے ذات عمر اعدل اصحاب فریدی، ہے ذات عمر اعدل اصحاب فریدی،
बेशक वो है एक मीर जहांगीर अभी तक, बेशक वो है एक मीर जहांगीर अभी तक, बाकी है तेरे नाम की तौकीर अभी तक, फैली है तेरे अदल की तनवीर अभी तक। और हमारे इमाम सरकार आला हज़रत मुजद्दिदी दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सलाम रज़ा में, जो बड़ा मशहूर सलाम है, उसमें भी चंद अशार आपने फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में पेश फरमाए हैं और कहते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, वो उमर जिसके आदा पे, आदा अदुबुन की जमा दुश्मन, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, यानी उमर की शान ये है कि उमर के दुश्मनों पर जहन्नम फिदा है, आ जाओ आ जाओ सीने में लगाने के लिए। वो उमर जिसके आदा बे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, हम ज़ुबानी नबी तर्जुमानी नबी जानिशान अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। अब झूम कर दुरूद पाक का नगमा पेश कर लीजिए। रात ही से प्रोग्राम के बाद से बिस्तर अलालत पर था, शदीद बुखार, बदन में दर्द, सुबह तक फजर की नमाज घर में पढ़ी, फिर ज़ोहर की नमाज में भी आने की हिम्मत नहीं हो सकी, गोया कि असर तक बिस्तर अलालत पर रहा। दवा इतनी गाढ़ी और गलीज़ दे दी डॉक्टर साहब ने कि दिमाग से नशा अब तक उतरा नहीं दवा का। और ये फ़ारूक़ आज़म का फ़ैज़ है कि मैं यहाँ बैठ कर कुछ बोलने की पोजीशन में हूँ, वरना ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी और ख़तीब का इंतखाब करना पड़ेगा। आज शान फ़ारूक़ आज़म इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। और फ़ारूक़ आज़म की ऐसी अजीम शान ज़बरदस्त शानें हैं कि हर सुन्नी मुसलमान सुनते ही झूम जाता है, तड़प उठता है और फ़ख्र करता है कि अल्लाह ने कैसे अजीम शान आकाओं का ग़ुलाम बनाया है। आपका नाम उमर है, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स है और फ़ारूक आपका लक़ब है। और ये लक़ब फ़ारूक आपको बारगाह मुस्तफ़ा से मिला है। फ़ारूक का माना होता है हक़ और बातिल में, सही और गलत में, पाक व नापाक में, तय्यब व ख़बीस में फ़र्क करने वाला, उसको अरबी में फ़ारूक कहते हैं। आपके बाप ख़त्ताब हैं जो काफिर थे, वालदा अंतमा है जो काफिरा थीं, और आपने एक नाम सुना होगा अबू जहल। मेरे ख्याल हर मुसलमान बच्चा अबू जहल का नाम जानता है, इतना बदनामी ज़माना है वो। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कुछ लोग मशहूर होने के लिए बदनाम हो जाते हैं ताकि मशहूर हो जाएं। ऐसे आजकल कुछ लोग मशहूर होने के लिए बुजुर्गों पर की छींटे उड़ाते हैं कि बदनाम हो जाएंगे तो मशहूर भी हो जाएंगे। तो अबू जहल बदनामे ज़माना इंसान, अपने वक्त का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा टपोरी मक्कतुल मुकर्रमा का, जिसकी धाक बैठी हुई थी, ये उमर फ़ारूक़ आज़म का सगा मामू है। उमर फ़ारूक़ आज़म की माँ अंतमा ये अम्र बिन हिशाम की बहन है। तो अम्र बिन हिशाम ये अबू जहल का नाम है, अम्र बिन हिशाम। तो इस लिहाज से उमर फ़ारूक़ आज़म ये भांजे हुए और अबू जहल मरदूद ख़बीस ये बोलिए कौन हुआ, मामू हुआ। 8वीं पुश्त में, क्योंकि कुरैशी हैं तो उमर फ़ारूक़ आज़म ख़ानदान कुरैश से आपका ताल्लुक़ है, 8वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब हुजूर से मिल जाता है। और आप उम्र में हुजूर से तकरीबन 13 साल छोटे थे। उमर फ़ारूक़ आज़म 13 साल या 13.5 साल। और जिस वक्त हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया आपकी उम्र 27 साल की थी, करियल जवान थे उमर फ़ारूक़ आज़म उस वक्त।
اور پھر اعلان نبوت کے تقریباً 7 سال کے بعد عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اللہ نے ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ یعنی صدیق اکبر کے مسلمان ہونے کے 7 سال کے بعد عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اتنا لمبا گیپ ہے۔ اور اس وقت ایک روایت میں ہے کہ 40 مسلمان ہو چکے تھے مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی، پھر فاروق اعظم مسلمان ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نہیں، 39 مرد مسلمان ہوئے تو 23 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی، 40ویں مرد خود فاروق اعظم تھے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں۔ ہم یہاں ہندوستان میں سرکاری غریب نواز کو کیا کہتے ہیں؟ عطائے رسول کہتے ہیں۔ عطائے رسول کیا حضور نے عطا فرمایا، اسی طرح فاروق اعظم دعائے رسول دعائے مصطفیٰ ہیں، حضور نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ چونکہ فاروق اعظم کو اللہ نے بہت زیادہ جسمانی قوت سے نوازا تھا، اپنے وقت کے کسی بڑے پہلوان سے کم نہیں تھے۔ اور مکۃ المکرمہ تو مکۃ المکرمہ قرب و جوار میں بھی آپ کی باڈی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ میں موجودہ زمانے کے لحاظ سے بول رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت و قوت تھی کہ بڑے سے بڑے پہلوان بھی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمت و جرات اور ایک ہے طاقت و قوت، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت و قوت تو بہت ہے، آپ 100 کلو اٹھا لیتے ہیں وزن، اور آپ جم میں آپ کا لوہا لوگ مانتے ہیں، مگر ہمت و جرات نہیں، بزدل ہیں، تو وہ طاقت و قوت کسی کام کی نہیں۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے ایک نوجوان کو چند ہندوؤں نے لنچنگ کر کے مار ڈالا، باڈی بلڈر نوجوان، جم کرنے والا، وہ ہاتھ جوڑتے معافی مانگتے ہوئے نظر آیا 10 لونڈوں کے سامنے، جبکہ اس کو اللہ نے طاقت دی تھی، ایک لافڑ مارتا تو وہیں پیشاب ڈھیلا ہو جاتا ان کا، مگر نہیں، چونکہ ہمت و جرات نہیں تھی۔ ہمت و جرات ہو، طاقت و قوت نہ ہو تو آپ مار کھا جائیں گے۔ ہمت ہے اور سینے میں دم نہیں تو ایک ہی مکے میں زمین پر چلے جائیں گے آپ۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، طاقت و قوت اور ہمت و جرات۔ فاروق اعظم کو اللہ نے یہ دونوں قوتیں عطا فرمائی تھی، طاقت و قوت تھی اور ہمت و جرات بھی تھی۔ تو حضور کے اعلان نبوت کے 7 سال کے بعد فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اور حضور رحمت عالم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان لانے کی توفیق دے دے، یا تو ابو جہل کو، فاروق اعظم کے جو ماموں ابو جہل کو ایمان لانے کی توفیق دے دے، یا عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ حضور دعا فرماتے تھے، مگر جب حضور پر یہ الہام کے ذریعے منکشف ہوا کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، تو آپ نے دعا کو تبدیل فرما دیا اور یوں فرمانے لگے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ بالخصوص خاص طور پر تو عمر بن خطاب کے ایمان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور پھر اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ ہوا یہ، کفار مکہ نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، اور دیگر کفار مکہ، مکۃ المکرمہ کے اس وقت کے بڑے بڑے آتنکوادیوں نے، کہ ہم نے بہت کوشش کر لی مسلمانوں کو روکنے کی، اسلام کو روکنے کی، مگر اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی پھیلے گا جتنا تم دباؤ گے۔ تو اب اس شعر کا پورا منظر ان کی نظروں کے سامنے تھا کہ ہم نے اسلام کو روکنے کی جتنی کوشش کی، اسلام اتنا ہی پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب ہمیں مل کر آخری فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کی میٹنگ ہوئی کفار مکہ کی، اور بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے، فاروق اعظم بھی آ کے بیٹھے۔ اس سے پہلے کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے میری معلومات کے حد تک، اس معاملے میں زیادہ پڑے نہیں تھے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ فاروق اعظم نے مسلمان ہونے سے پہلے کسی مسلمان کو مارا پیٹا ہو۔ ابو جہل اور وغیرہ، عتبہ وغیرہ کا نام آتا ہے کہ ان کا کام ہی تھا مسلمانوں کو مارنا، پریشان کرنا، ستانا، مگر عمر فاروق اعظم کا نام میری نظر سے نہیں گزرا کہ آپ مسلمان ہونے سے پہلے کسی مسلمان کو مارتے پیٹتے ہوں یا ظلم و زیادتی کرتے ہوں۔ اس میٹنگ میں آپ شریک ہوئے، ان کو باقاعدہ خصوصی دعوت دے کے بلایا گیا کہ آپ بھی آئیے،
ورنہ وہ اپنے کام سے کام میں رہتے تھے. اللہ نے سبب پیدا فرمایا اور وہاں گفتگو شروع ہوئی. لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے. بالآخر یہ مشورہ ہوا کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. محمد عربی کو مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے. جب تک محمد عربی زندہ رہیں گے ہم اسلام کو نہیں روک سکتے, ان کی جادوگری کو نہیں روک سکتے, ان کی فصاحت لسانی کو نہیں روک سکتے. جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. لاکھ طاقت و قوت آزمانے کے باوجود ہم محمد عربی کی دعوت و تبلیغ کو نہیں روک پا رہے ہیں, ان کی تاثیر کو نہیں روک پا رہے ہیں, لہذا ان کو ختم کر دیا جائے. اب یہ فیصلہ تو ہوا کہ قتل کر دیا جائے, مگر قتل کون کرے گا؟ بنی ہاشم کے حضور رحمت عالم جان ولد سعید کون ہمت کرتا بنی ہاشم سے مقابلہ کرنے کی؟ اور بنی ہاشم کو پورے عرب میں ایک عظیم مقام حاصل تھا اور حضور بنی ہاشم کے تھے. تو اب یہ ہوا کہ قتل کون کرے گا؟ جب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے اور کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اپنا نام بطور قاتل کے پیش کر سکے, تو جوش میں عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں کروں گا. روز روز کی جھک جھک سے بہتر یہ کہ آج کام تمام کر دیا جائے اور آج میں محمد عربی کو قتل کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. اب یہاں سے سبب پیدا ہوا. جب عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تلوار لے کر, تو سرداران قریش نے کہا کہ ہاں یہ کام تو عمر ہی کر سکتا ہے, اس کے پاس ہمت بھی ہے, جرأت بھی ہے, طاقت و قوت بھی ہے, یہ مقابلہ تنہا کئی نوجوانوں کو کر سکتا ہے, یہ کام تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے چڑھا دیا تھوڑا سا ان کو. اب بس جوش میں تلوار نکال کر باہر نکلے کہ ابھی جا رہا ہوں کام تمام کرنے ان کا. کوئی اس زمانے میں حکومت تو تھی نہیں باضابطہ کسی کی, ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا, قبیلوں کا سسٹم الگ الگ تھا, باقاعدہ کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی پولیس محکمہ نہیں تھا, کوئی سسٹم کوئی نظام نہیں تھا, کوئی ملٹری کوئی فورس کسی کے پاس نہیں تھی. ہر قبیلے کی الگ الگ حکومت تھی. مختلف حکومتیں عرب میں قائم تھی. فاروق اعظم تلوار لے کر بس اور برہنہ تلوار لے کر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. حضرت نام یاد رکھنا, حضرت نعیم بن عبداللہ قبیلہ بنی زہرہ کے فرد تھے. انہوں نے راستے میں فاروق اعظم کا تیور دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور تیزی کے ساتھ یہ کہیں جا رہے ہیں. نعیم نے روکا کہ اے عمر یہ کیا حال ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بہت ہو چکا, اسلام کی تبلیغ بہت ہو چکی, مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لوگ باپ داداؤں کا دین چھوڑ رہے ہیں, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. آج ہم محمد عربی کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں, آج وہ رہیں گے یا میں رہوں گا. نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر جوش سے کام نہ لو. انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ اگر تم محمد عربی کو شہید کر ڈالو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ جس کا میں فرد ہوں, بنی زہرہ, تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بنی ہاشم تم کو قتل کر دیں گے, اور اگر بنی ہاشم تمہارا کچھ نہیں کر سکے تو میں جس قبیلے کا فرد ہوں وہ قبیلہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ جب عمر بن خطاب نے ان کی باتیں سنی تو ان کو شک ہوا. کہا نعیم لگتا ہے تو ان کی طرفداری کر رہا ہے, تو بھی مسلمان ہو چکا ہے, تو بھی مسلمان ہو چکا ہے, تمہارا خاتمہ پہلے کرتا ہوں. نعیم نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں, میں حضور کا غلام ہوں, میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اب تک تو میں ایمان چھپائے ہوئے تھا, مگر جب تم نے حضور کو شہید کرنے کی بات کی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا غلام ہوں, میں بھی ان کی محبت کا اسیر ہوں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو. تلوار نکال انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی, اور وہیں بیچ چوراہے پہ مقابلہ ہونے لگا. جب نعیم نے دیکھا کہ میں ان سے جیت نہیں سکتا ہوں, فاروق ہیں, یہ عمر ہیں, ان کے پاس طاقت و قوت ہے, تو نعیم نے کہا اے عمر تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس بنیاد پر کہ میں نے تمہارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو ذرا گھر کی خبر لے لو, تمہاری بہن ام سلیم مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. اگر مجھے مارنا تو پہلے اپنی جا کے بہنوئی کا خاتمہ کرو, بہن کا خاتمہ کرو. جب عمر نے یہ سنا تو پہلے تو زمین کھسک گئی کہ یہ کیا ماجرا, اسلام میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے, ہم لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور آج میں اسلام کے بانی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور اسلام میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے ان کو ٹھوکر ماری, وہ دور گرے جا کر اور تلوار لے کر تیزی کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئے عمر فاروق اعظم. اب دیکھیں آپ, گھر کے اندر حضرت ام جمیل ان کی بہن موجود ہیں, ان کے بہنوں سعید بن زید موجود ہیں, اور اس وقت اتفاق سے ایک صحابی رسول خباب رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے اور وہ ان کو قرآن مقدس کی تعلیم تفسیر پڑھانے آتے تھے. جتنا قرآن اس وقت نازل ہو چکا تھا وہ چمڑوں پر یا کاغذ پر لکھا جاتا تھا, ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا, وہ قرآن ان کے گھر کے اندر موجود تھا اور حضرت خباب تعلیم قرآن مقدس کی دے رہے تھے.
عمر فاروق اعظم دروازے کے باہر پہنچے تو کان میں کچھ آواز آئی، وہ سمجھ نہ سکے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے جھانک کر دیکھا کہ بھائی کھڑے ہیں اور آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں برس رہی ہیں۔ وہ ڈر جاتے ہیں اور خباب سے کہتے ہیں آپ ذرا پردے میں جا کے چھپ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی تم کو یہاں دیکھ لے اور پھر تمہارے ساتھ کوئی کارروائی کر دے۔ اس کے بعد خباب گھر کے اندر پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت ام جمیل ان کی بہن وہاں موجود ہیں۔ ام جمیل دروازہ کھولتی ہیں، عمر فاروق اعظم اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ آواز آ رہی تھی۔ ان کی بہن نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی میٹر نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو دیکھا، ان کی داڑھی پکڑی، اور اس زمانے میں کفار و مشرکین بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، فاروق اعظم کی بھی داڑھی تھی۔ فاروق اعظم نے اپنی بہنوئی سعید بن زید کی داڑھی پکڑی، گریبان میں ہاتھ ڈالا اور زمین پر اٹھا کر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو گئے اور ان کے چہرے پر مکے مارنے لگے اور یہ کہنے لگے بدبخت، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، میری ناک کٹا دی ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کو مارتے رہے، ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد ان کی بہن آگے بڑھتے ام جمیل اور روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ام جمیل کو پکڑا، ان کے سینے پر اور ان کے چہرے پر اس قدر تیز گھوسا مارا کہ ام جمیل کی ناک ٹیڑھی ہو گئی، غالباً ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کی ناک سے نکسیر پھوٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور دانت ٹوٹا، منہ سے بھی خون جاری ہو گیا۔ حضرت ام جمیل نے جب دیکھا کہ ان کا منہ پھوٹ گیا ہے اور خون جاری ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی غیظ و غضب میں کہا اے عمر، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو، تم یہ جان تو لے سکتے ہو، میری روح تو نکال سکتے ہو، مگر سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے ہو۔ میں نے حضور کا دامن تھاما ہے، ہم بباغ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہو چکے ہیں، ان کے دامن میں آ چکے ہیں، ان کی رحمت کا حصہ ہمیں مل چکا ہے، اب تمہیں جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال بھائی بہن کا قریبی رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن کی مشقتوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ فاروق اعظم نے جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو دل پسیج گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے بہنوں کے سینے سے اٹھے، کنارے جا کر بیٹھ گئے، بہت دیر تک بیٹھے رہے اور بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد پھر کہا اپنی بہن سے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ذرا وہ بتاؤ وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی جو محمد عربی پر نازل ہوتا ہے، لاؤ ذرا دکھاؤ مجھ کو، کہاں ہے وہ، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ جا کے غسل فرمائیے، جب آپ غسل کریں گے تب میں وہ ورق آپ کے سامنے رکھوں گی جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ غسل کریں۔ بہرحال جب بھائی نے دیکھا کہ یہ بہن کسی بھی طریقے سے وہ قرآن نہیں دکھائے گی جو قرآن گھر کے اندر موجود ہے تو پہلے جا کے غسل کیا۔ حضرت خباب چھپے ہوئے تھے، سارا منظر اندر سے وہ سن رہے تھے۔ حضور رحمت عالم جان عالم کے سچے عاشق تھے، اندر موجود تھے۔ عمر فاروق اعظم نے غسل کیا، اس کے بعد جب غسل فارغ ہو گئے، کپڑا پہن کر بہن کے سامنے آئے تو بہن نے قرآن پیش کیا۔ وہ قرآن جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا، اس وقت سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ کیونکہ وہ عربی داں تھے، ان کو الگ سے کسی مکتب میں یا کسی مدرسے میں جانے کی حاجت نہیں تھی۔ عمر فاروق اعظم پڑھے لکھے انسان تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی کی باریکیوں کو جانتے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے کھڑے کھڑے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماء العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے تم نماز کو قائم رکھو۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کے جلال سے تو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اس کی عظمت تو میرے دل کے اندر گھسی جا رہی ہے۔ یقین محمد عربی جو کلام پیش کر رہے ہیں، جو کلام لائے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے
ہیں کہ یہ کلام کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو ایسا پر جلال ہے، ایسا پر حیبت ہے، ایسا پر وقار ہے، ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ یقیناً یہ کلام الہی ہے۔ جب ان کی زبان سے نکلا تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے پردہ کھول کر باہر تشریف لاتے ہیں، عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عمر تمہیں بشارت ہو، ابھی چند دن پہلے ہی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے تمہارے حق میں دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسی دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم مسلمان ہونے والے ہو، تمہارے اسلام لانے کے اسباب پیدا ہونے والے ہیں، تمہارے سینے میں عشق محمد کا، عشق اسلام کا چراغ روشن ہونے والا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بتاؤ محمد عربی کہاں ہیں، مجھے ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو، میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اب آپ سنیے، حضرت رسول اکرم صفا پہاڑی کے بازو میں ارقم، حضرت ارقم کا مکان تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ حضور وہاں عام طور سے وہی رہتے تھے اور چھپ کر مسلمان اسی گھر میں عبادت کیا کرتے تھے۔ 39 یا 40 مسلمان تھے اور 11 یا 23 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لیے ہوئے، ابھی بھی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار میان میں نہیں گئی ہے۔ آپ حضرت خباب کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ دار ارقم کے باہر حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ بھی مکہ المکرمہ کے بڑے بہادر جیالوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور بہت جری جنگجو اور بہت زبردست لوگوں میں حضرت حمزہ کا شمار ہوتا تھا۔ حضور کے چچا تھے اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے، دونوں تھے، وہ چچا بھی تھے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ پہرا دے رہے تھے باڈی گارڈ کی حیثیت سے، گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بھی وہاں موجود ہیں اور دیگر حضرات وہاں موجود ہیں۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ فاروق عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت حمزہ نے طلحہ سے کہا دیکھو عمر آ رہے ہیں، کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اگر آج ان کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت ان کی فاسد ہے، کسی غلط نیت سے یہاں آ رہے ہیں تو آج میں ان کی تلوار چھین کر ان کا سر قلم کر دوں گا۔ آج یہ تنہا ہے، ان کو مارنا کوئی زیادہ آسان مشکل کام نہیں ہے، اگر آج ان کی نیت خراب ہوگی تو ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا، ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور حضور گھر کے اندر موجود ہیں، اور حضور کو معلوم ہو گیا الہام کے ذریعے یا وحی الہی کے ذریعے کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں بارگاہ نبوت میں۔ حضور ان کے استقبال کے دروازہ کھولتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، اور باہر تشریف لانے کے بعد جب عمر قریب آتے ہیں تو حضور نے عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، ان کا دامن پکڑا اور تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد بہت زوردار انداز میں کہا اے عمر، یہ گنڈا گردی کب تک کرتے رہو گے؟ یہ دھاندلی کب تک کرتے رہو گے؟ کیا جب تک تم ذلیل نہیں ہو جاؤ گے تب تک اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑو گے؟ جب حضور نے سخت لب و لہجے میں سینے پر ہاتھ مار کے عمر بن خطاب سے کہا تو عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی داڑھی تر ہو گئی اور کہا حضور میرے سینے میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہو چکا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ اس کے سچے پیغمبر ہیں، اس کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، دار ارقم میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر حضور سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کا ایمانی جوش بے قرار ہو اٹھا اور کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا مذہب سچا مذہب نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کھلے عام اللہ کی بندگی کریں گے، کون روکتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حضور باہر تشریف لائیے۔ فاروق اعظم نے حضور کو باہر نکالا، تمام مسلمانوں کو باہر نکالا اور دو صفیں بنائیں، ایک صف میں تلوار لے کر خود کھڑے ہو گئے اور دوسری صف میں تلوار لے کر حضرت امیر حمزہ کو کھڑا کر دیا، اور دو صفوں میں مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے، اور تاریخوں میں روایتوں میں آیا کہ اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی گئیں کہ مکے کی گلی گلی گونجنے لگی اللہ کی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے۔ وہ دونوں صفیں مسلمان دونوں صفوں میں حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی اپنی خانقاہوں میں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان وہاں پہنچتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں اور
مسلمان اجتماعی شکل میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور جو بھی وہاں ان کو عبادت کرنی تھی عبادت کرتے ہیں. کسی بھی کافر کو مسلمانوں کو روکنے کی جرأت نہیں ہو سکی. وہ افسوس کرتے رہے اور کفی افسوس مرتے رہے، مگر چونکہ فاروق اعظم موجود تھے، حضرت امیر حمزہ موجود تھے، ان کے سامنے آنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا اور ان کی ہمت و جرأت کا مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اس لیے وہ دانت پیستے رہ گئے اور مسلمانوں کو کچھ نہ کر سکے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا اے عمر انت الفاروق، اے عمر تم فاروق ہو، تم اسلام کو کفر سے اسلام سے اور حق کو باطل سے اور باطل کو اس حق سے بالکل جدا کر دینے والے ہو. اس وقت سے آپ کا لقب فاروق ہو گیا اور پھر آپ کو فاروق اعظم کہا جانے لگا. اب سنیں، آپ یہاں پر سننے کی جو بات ہے، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے، فاروق اعظم کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. آج ان کو سیاسی رہنما یا سیاسی لیڈر کہہ کر لوگ ان کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور گویا کہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں فاروق اعظم کا کوئی مقام نہیں، سیاست کی دنیا میں اور خلافت مصطفی کی دنیا میں تو بہت اونچا مقام ہے، مگر روحانیت کی دنیا میں، باطنی دنیا میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں. ابھی میں اس کو واضح کرتا ہوں. فاروق اعظم اس زمانے میں جبکہ لوگ مسلمان ہو کر کافروں کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے. کن کے ڈر سے؟ ابو جہل کے ڈر سے، عتبہ شیبہ ربیعہ کے ڈر سے. یہ مکہ المکرمہ کے جتنے گنڈے موالی آتنکوادی تھے ان سب کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور وہ لوگ بے تحاشا ظلم کرتے تھے، بے تحاشا مارتے تھے، بالکل ظلم کی انتہا کیے ہوئے تھے. فاروق اعظم جب مسلمان ہو گئے تو ان کا ماموں ابو جہل جو تمام گنڈوں کا سردار تھا اور جس کے ظلم و ستم سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں تھا، سب سے پہلے ابو جہل کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے ماموں کے گھر میں اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے. دروازے پر پہنچتے ہیں، ابو جہل نے پوچھا کون؟ کہا عمر. جب عمر کا نام سنا اور تیور دیکھے، جملے سنے عمر کے، تو بس کپ کپی تاریخ اندر سے کنڈی لگا لی تاکہ یہ اندر نہ آنے پائیں اور کہا اے عمر اس وقت آنے کا کیا مطلب؟ کہا میں تم کو بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہو گیا. بولو کیا بولتے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. کہا باہر آؤ. کہا باہر نہیں آؤں گا. اس کے بعد عمر فاروق اعظم دوسرے گنڈوں کے پاس گئے. مکہ المکرمہ کے جتنے چنے ہوئے گنڈے موالی تھے جو مسلمانوں کو چن چن کے مار رہے تھے، ایک ایک کے گھر فاروق اعظم گئے تلوار لے کر اور سب کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جس کو جو کرنا ہے کر لے، اپنی مادری زبان بولنا، جس کو جو اکھاڑنا ہو اکھاڑ لے، میں مسلمان ہو چکا ہوں. فقد ما انتقام، تمہیں جو کرنا ہو کر لو. ایک شخص نے دیکھا کہ عمر ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اعلان کرنے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہا عمر بات کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ کا ایک ایک فرد جان لے کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے. تو کہا ایسا کرو، ایک شخص کا میں نام بتاتا ہوں، اس کی بارے میں یہ آیا کہ اس کو جب کوئی بات بتائی جائے تو اعلان کرنے میں ڈگ ڈگی پیٹ دیتا ہے. تو فاروق اعظم اس کے پاس گئے اور کہا کہ سنو میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم جاؤ سب کے اعلان کر دو. اس شخص نے کہا تم واقعی مسلمان ہو چکا؟ کہا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اس نے باقاعدہ ڈگ ڈگی پیٹ دی اور مکے کی گلیوں میں جا کر اس نے اعلان کیا کہ خطاب کا بیٹا عمر باغی ہو چکا ہے، خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. سنو سنو سنو، خطاب کے بیٹا مسلمان ہو چکا ہے. محمد عربی جس نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، خطاب کا بیٹا عمر بھی اسی دین کو ماننے والا ہو گیا ہے. اور جب مکہ المکرمہ کی گلی کوچے میں باقاعدہ اعلان ہو گیا تو تنہا تو آنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، البتہ 10-10 12-12 15-15 گنڈے فاروق اعظم کا مقابلہ کرنے آتے تھے اور آپ ان سے لڑتے تھے، مارتے تھے، مار کھاتے بھی تھے، کبھی ان کو مارتے کبھی وہ ان کو مارتے. اس طریقے سے 7 سال تک مکہ المکرمہ کے اندر فاروق اعظم نے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اسلامی زندگی گزاری. ہجرت کے موقع تک مسلسل وہ کافروں سے ان کا مقابلہ رہا ہے. وہ لوگ مسلسل موب لنچنگ کرنے کی کوشش کرتے مگر کر نہیں سکے فاروق اعظم کی لنچنگ. وہ الٹا مار کھاتے تھے اور کبھی آپ بھی مار کھا جاتے تھے، کیونکہ 15-20 لوگ آتے تھے فاروق اعظم کے مقابلے میں. اور جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت مسلمان چھپ چھپ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے تھے. حضور نے فرمایا عمر ہجرت کا وقت آ چکا تم بھی چلے جاؤ مکہ چھوڑ کر مدینہ. اور حضور کی اجازت سے حضرت عمر فاروق اعظم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے
اس وقت بھی آپ کی غیرت نے یہ برداشت نہ کی کہ چھپ کر ہجرت کرے. آپ گئے, غسل کیا آپ نے, حرم کعبہ میں گئے, کعبہ شریف کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد تلوار باہر نکالی, اور وہاں جتنے بھی اپنی اپنی خانقاہوں میں گنڈے موالی بیٹھے تھے کہا سنو, عمر ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے, میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں, جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کر لے, جس کی ہمت و جرأت ہو عمر کو روکنے کی کوشش کرے. انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو روکا تھا اور ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا, مسلمانوں کو مکہ المکرمہ سے جانے نہیں دے رہے تھے. فاروق اعظم نے کہا جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے عمر کو روک کے دیکھے, اور پھر آپ نے کہا جس کی ماں اس پر رونا چاہے یا جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے, اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, تو عمر جا رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے انتظار کرے گا, جس کی ہمت ہو وہاں آ کر عمر کو روک کر دکھائے. عمر ہجرت کر کے مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے. اس شان و شوکت کے ساتھ فاروق اعظم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے. یہ ہے شان فاروقی. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا روحانیت کی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے. اگر روحانیت کی دنیا میں ان کا کوئی مقام نہ ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو پیغمبر کوئی اور نہیں عمر بن خطاب ہوتے. یہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں روحانیت کی دنیا میں کوئی مقام نہیں. حضور تو یہ فرما رہے میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ بننا ہوتا تو اللہ عمر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا. یہ فاروق اعظم کے شان ہے. حضور فرماتے ہیں فاروق اعظم کے بارے میں کہ اے عمر, خدا کی قسم میں انسانوں کے شیطانوں کو اور جناتوں کو شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیا کرتے ہیں, تمہیں دیکھ کر وہ بھاگ جایا کرتے ہیں. یہاں قابل غور ہے اس حدیث پاک میں شیاطین الانس و شیاطین الجن کی بات کہی گئی ہے. یعنی عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر جس طرح جنات میں جو شیاطین ہیں وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں, انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ بھی فاروق اعظم کے سامنے بیٹھنے کی جرأت نہیں کر سکتے ہیں. اور جرأت تو جرأت, فاروق اعظم کا نام نہیں سن سکتے. وہ اس محفل میں, رافضیوں کی محفل میں عمر کا نام لے لی جائے اٹھ کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی بھی عمر فاروق اعظم کے نام کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. یہ فاروق اعظم کا مقام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عمر کی شان یہ ہے من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احبنی. جس نے عمر سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی, اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے. یہ حضور نے فرمایا. یہ روحانیت کی دنیا میں حضور ان کا مقام بیان فرما رہے ہیں. وقت زیادہ ہو رہا, میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم ایسی کثیر الجہاد شخصیت کا نام ہے کہ کسی بھی ایک جہت کو اور سیرت کے کسی بھی گوشے کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہوتے ہیں. حضور رحمت عالم نے فاروق اعظم کی شان مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے, اور آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق قرآن مقدس نازل ہوا ہے. بلکہ کئی مقام پر ایسا ہوا کہ آپ کی زبان سے جو جملے نکلے